بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواسہ رسول امام حسین کی شہادت کے بعد یزید کے سپاہی آل محمد کے خیام کو جلا دیتے ہیں، بیویوں کے سروں سے چادریں چھین لیتے ہیں اور 11 محرم کو بیویوں کو رسیوں سے باندھ کے کربلا سے کوفہ اور شام کے لیے نکلتے ہیں۔ وہاں مقتل میں تمام لاشیں ایسے ہی بغیر سروں کے پڑی تھی، کیونکہ یزید کا حکم تھا کہ سب کے سروں کو کاٹ کے میری دربار میں لے کے آؤ۔ آل محمد کا خاندان زمین کربلا میں 3 دن پڑا رہا۔ تاریخ کہتی ہے 3 دنوں کے بعد بنی اسد کی عورتیں پانی بھرنے کے لیے نہر فرات آتی ہیں۔ جب وہ دیکھتی ہیں فوج کا پہرا اب کم ہو گیا ہے، اب چلیں اپنے اپنے گھروں کے لیے پانی نہر فرات سے بھر کے آتی ہیں۔ بس وہ جیسے ہی پانی بھرنے کے لیے مقتل گاہ سے گزرتی ہیں تو دیکھتی ہیں بغیر سروں کی لاشیں کربلا میں بکھری ہوتی ہیں اور دیکھ کے روتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہاں تو رسول کا خاندان مقیم تھا۔ یہ جلے ہوئے خیمے اور یہ بکھری ہوئی لاشیں یہ بتاتی ہیں شاید ان ظالموں نے رسول کے خاندان پہ بڑا ظلم کیا ہے۔ دوڑ کے اپنے اپنے گھروں کی طرف جاتی ہیں اور اپنے مردوں کے سامنے رو کے بیان کرتی ہیں شاید تم لوگوں کا ضمیر مر چکا ہے، گھروں سے باہر نکل کے دیکھو، مقتل گاہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی لاشیں بکھری ہوئی ہیں۔ 3 دن گزر چکے ہیں، ان کی لاشیں دفنا دیتے ہیں۔ ان کے مرد کہتے ہیں کیا تم کو معلوم نہیں کہ یزید کتنا ظالم ہے؟ جب اسے معلوم ہوگا کہ لاشیں کس نے دفنائی تو وہ پھر ہم پر حملہ کرے گا۔ وہ عورتیں کہتی ہیں اللہ کا خوف کرو، رسول کا خاندان ہے، اگر تم سے یہ کام نہیں ہوتا تو ہم عورتیں جاتی ہیں اور رسول کے خاندان کی قبریں بناتی ہیں۔ بس وہ عورتیں جیسے ہی مقتل گاہ کی طرف بڑھتی ہیں اور کربلا کی زمین پہ جب دیکھتے ہیں اور کہیں کچلا ہوا لاشا پڑا ہوتا ہے، کہیں شہزادوں کے زخمی جسم بغیر سروں کے پڑے ہوتے ہیں، وہ زاروں قطار روتی ہیں اور پھر سوچتی ہیں کہ ان لاشوں کو کیسے دفنائیں، کیونکہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ کون سی لاش کس کی ہے، اور ایک بڑا سا کھڈا کھودتے ہیں اور سب کو اسی میں تدفین کرتے ہیں۔ اتنے میں اعجاز امامت امام ساجد علیہ السلام کربلا کی زمین پہ پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اے بنی اسد کے لوگوں، میں اس غریب خاندان کا وارث ہوں اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ان لاشوں میں سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی لاش کون سی ہے، اور امام حسین کے جسم کے ٹکڑوں کو چننا شروع کر دیتے ہیں۔ کہیں سے امام حسین کے ہاتھ کو چنتے ہیں، کہیں امام حسین کے پاؤں کی انگلیاں ابا میں رکھتے ہیں، بس ایک گٹھلی بنا کے امام حسین کی قبر بناتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنے بھائی علی اکبر کی لاش کو دفن کرتے ہیں اور ایک 6 ماہ کے بچے کو امام حسین کی اس پامال شدہ لاش کے اوپر رکھتے ہیں اور قبر امام حسین بناتے ہیں۔ پھر وہ جو بڑا کھڈا بنی اسد کے لوگوں نے کھودا ہوتا ہے اس میں لاشوں کو رکھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ پورا کھڈا بھر جاتا ہے اور ایک بوڑھے انسان کی لاش رہ جاتی ہے۔ امام ساجد روتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں یہ لاش میرے بابا حسین کے دوست حبیب ابن مظاہر کی ہے۔ جب کربلا میں ہزاروں کا لشکر روز بروز فوج یزید میں شامل ہوتا جاتا تھا تو 5 محرم کو میری چھوٹی بہن سکینہ نے میرے بابا حسین سے کہا کہ بابا، ہمارے دشمنوں کا لشکر بڑھتا جا رہا ہے، لیکن کیا اس پوری دنیا میں رسول کے خاندان سے کوئی پیار کرنے والا نہیں جو ہماری نصرت کے لیے یہاں آئے؟ تب میرے بابا حسین نے حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا تھا اور حبیب ابن مظاہر روتے ہوئے 8 محرم کو کربلا آ جاتے ہیں اور شہادت کا جام پیتے ہیں۔ ان کو چند قدم کے فاصلے پر تدفین کرو تاکہ جب بھی جو میرے بابا کی قبر پر آئے تو پہلے میرے بابا حسین کے دوست حبیب ابن مظاہر کی زیارت کرے، اور وہ جو بڑا کھڈا جس میں تمام لاشوں کو دفنایا گیا تھا، اس بڑی قبر کو امام ساجد گنج شہداء کا نام دیتے ہیں۔ پھر بنی اسد والے گھروں کی طرف واپس لوٹ رہے تھے، اتنے میں امام ساجد فرماتے ہیں اے لوگو، ابھی ایک قبر اور
اور بنانی ہے، چلو نہر فرات کے کنارے۔ آپ نہر فرات جیسے ہی جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک پامال لاش نہر کے کنارے بغیر سر کے پڑی ہوتی ہے، کیونکہ شہادت کے وقت غازی عباس کی یہ نصیحت تھی کہ اے میرے مولا حسین، میں نے سکینہ سے وعدہ کیا تھا کہ پانی لے کے آتا ہوں۔ جب یہ معصوم بچے جب میری لاش کو دیکھیں گے تو ان کو بڑا دکھ ہوگا، اے میرے مولا میری لاش کو خیموں میں نہیں لے کے جانا۔ تب ہی امام حسین جناب عباس کی لاش کو نہر کے کنارے چھوڑ کے مشکور علم لے کے خیمے کی طرف جاتے ہیں، لیکن فوجی یزید کربلا میں یہ سمجھتی رہی کہ شہید عباس ابھی زندہ ہیں اور وہ کبھی بھی میدان میں آ سکتے ہیں۔ تو جیسے ہی امام حسین خیمے کی طرف واپس آتے ہیں، پوری فوج جناب عباس کی لاش پر حملہ کرتی ہے اور تلواروں اور نیزوں سے جناب عباس کے جسم کو کاٹا جاتا ہے۔ جب قبر بنانے کے لیے امام ساجد غازی عباس کی لاش پر آتے ہیں تو زمین پر بیٹھ جاتے ہیں اور زور زور سے روتے ہیں، اے میرے چچا عباس، آج ان ظالموں نے آپ کے پورے جسم کو ٹکڑوں میں کاٹ دیا۔ امام زین العابدین ایک گٹھلی میں جناب عباس کی لاش کے ٹکڑے چنتے ہیں اور نہر فرات کے قریب ایک چھوٹی سی قبر بناتے ہیں اور پھر روتے ہوئے بنی اسد کے لوگ واپس گھر چلے جاتے ہیں۔ سلام ہو رسول کے خاندان پر، سلام ہو ان لاشوں پر جو 3 دن کربلا کی زمین پر پڑی رہی۔